حافظ شبیہ الحسن صاحب ناظم اعلیٰ مدرسہ ہادہ، بہت ہی شفیق صدر المدرسین حافظ جنید احمد صاحب دعوت برکاتہ اور اساتذہ کرام اور تمام حاضر میرے پیارے پیارے بچوں، یقیناً ذمہ داران اور تمام اساتذہ کرام اور بچوں کی حاضری اس بات کی غماز ہے کہ یہ محفل واقعی ایک اہم محفل ہے۔ یہ اس کی قدر و منزلت اور مرتبے کو اجاگر کرتی ہے۔ مولانا طیب صاحب نے سورہ رحمان کی ایک آیت علمہ البیان کا ذکر فرمایا، اسی لیے میں نے بھی سورہ رحمان کی ابتدائی چند سورتوں کا ذکر کیا، اور جو شعر انہوں نے پڑھا تھا وہی میں نے بھی پڑھا تاکہ اس پر تھوڑی سی بات آگے بڑھا دی جائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں جو ابتدائی آیات ہیں ذکر فرمایا ہے وہ اس بنا پر کہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو توحید کی تعلیم دینے لگے تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، رحمان کا کلام نہیں ہے، بلکہ کوئی عالم ہے، کوئی انسان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ سورہ نازل فرمائی اور اس کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، اور رحمان کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اس رحمان کا ہے۔ علم القرآن، جو قرآن کو سکھلاتا ہے۔ خلق الانسان وعلمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس نے انسان کو بولنا، بیان، وعد و تقریر اور معافی ضمیر کے اظہار کی قوت بخشی۔ مفسرین کرام کے خلق الانسان میں انسان کے متعلق اور علمہ البیان میں بیان کے متعلق تین اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور السلام کی پیدائش کے وقت حضرت آدم کو سکھلائے تھے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ انسان سے مراد حضرت نبی کریم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیان سے مراد وہ وحی اور قرآن کی آیتیں ہیں جس میں علم غیب، آخرت، شرع امور اور احکام خداوندی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے مراد بنی نوع آدم ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی ذریت میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ تمام کے تمام مراد ہیں۔ اور بیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو حیوانوں سے جس بنا پر الگ کیا ہے، انسانوں کو حیوان ناطق بنایا ہے، وہ وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ معافی ضمیر کی ادائیگی، اپنی بات کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کسی کے سامنے رکھنے کی صلاحیت اور قوت، اور اپنی بات کو کسی کو سمجھانے کی صلاحیت اور کسی دوسرے کی بات سمجھنے کی صلاحیت بیان ہے۔ اس تفصیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی ترویج و تشریح اور اعلاء کلمت اللہ اور دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن و حدیث کا علم سیکھ لینا بہت شرف کی بات ہے، بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہے۔ لیکن جو مقصد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دیا ہے، کبھی کہا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچاؤ لوگوں کو آگے، اگرچہ ایک آیت ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو موجود ہیں ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو کار نبوت اس امت کے ہر فرد کے کندھے پر رکھا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف علوم کا حاصل کر لینا، قرآن و حدیث کا پڑھ لینا اس مقصد کے لیے کافی نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔
मकसद मुकम्मल कब होगा? खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया और नबियों को कहा। अगर मकसद सिर्फ उलूम नबविया से पूरा हो जाता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए ना जाते। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये ना कहते इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के पास जाइए कि वो शर्कस हो गया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अंदर उन एहसासात की कमी महसूस की जिसके जरिए से वो अपनी बात को फिरऔन तक रख सकते थे। तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया और कहा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे सीने को मेरे लिए खोल दीजिए, वयस्सिर ली अमरी और मेरे लिए मेरा मामला यानी जो माफी ज़मीर के इज़हार का मामला है, जो बात कहने की कुव्वत और सलाहियत है और जो बात कहने का फरीज़ा है, इसको आप मेरे लिए आसान फरमा दीजिए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी और मेरी ज़बान के गिरह को खोल दीजिए। जो बचपन में फिरऔन के इम्तिहान के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारे को अपनी ज़बान पे रख लिया था और जिसके जलन से हज़रत मूसा के मुंह में लुकनत पैदा हो गई थी, उसके लिए अल्लाह से दुआ की कि मेरे लिए मेरी ज़ुबान के गांठ को गिरह को खोल दीजिए। हाज़रीन मोहतरम, पता ये चला कि दीन सीखने का मकसद सिर्फ दीन सीखना, उलूम कुरानिया का सीख लेना और उलूम नबविया का सीख लेना ये काफी नहीं है। उसके साथ साथ वो सलाहियतें भी होनी चाहिए जिनसे इस दीन की इशाअत हो सके, इस दीन को फैलाया जा सके। आज दौरे हाजिर में और मंजर आलमी मंजरनामे पर हम नजर दौड़ाएं तो ये चीज और उजागर होती है और जरूरी महसूस होती है। पता ये चलता है कि इस वाज़ो किताब की सलाहियत को तालीम से अलग करके देखना और इसको अलग समझना ये हमारी खता शुमार की जाएगी, हमारी गलती शुमार की जाएगी। यकीनन ये वाज़ो तबलीग की सलाहियत तालीम से अलग नहीं है, तालीम से जुड़ी हुई है। जैसा कि अल्लाह के फरमान का मकसद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद है। बात दफा कानों में ये आवाजें भी आती हैं, ये हमारा मकसद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कर पाएंगे? मेरे भाई ये मकसद है, छोटे बच्चे हैं, यहाँ से आलिम और मुफ्ती डायरेक्ट नहीं बनाया जाता, लेकिन इसी बचपन में उसकी बुनियाद जरूर रख दी जाती है जिसकी बिना पर बच्चे के लिए आलिम और मुफ्ती और हाफिज बनना आसान हो जाता है। हम ये कह के नहीं बच सकते और ये अपनी तरफ से कही हुई बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अल्लाह हम सब अहले इल्म हैं, यहाँ पर कहते हैं जाना है, जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ को बारहा चुका है, मुरू औलादकुम लिस्सलाति इज़ा बलग 70 सना, कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दीजिए जब वो 7 साल के हो जाए, और जब 10 साल के हो जाए और नमाज में कोताही करे तो उन पर सख्ती कीजिए। और ये सब जानते हैं हम लोग कि न 7 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज है, न 10 साल के बच्चे पे नमाज फर्ज है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चों से बहुत शफकत फरमाते थे, बड़ा प्यार फरमाते थे, रहमतुल लिल आलमीन है, फिर जब नमाज फर्ज नहीं है तो बच्चों को तो नमाज छोड़ने पर सख्ती का हुक्म क्यों दे रहे हैं? मकसद ये है कि जिस चीज की अहमियत बचपन में बच्चों को दिमाग में बैठा दी जाए वो बच्चे उसको कबूल करते हैं और जब शबाब पर पहुंचते हैं तो कामयाबों का अमरान होते हैं। मकसद ये था जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा अक़ामद्दीन व मन हदमहा फ़हदमद्दीन, कि नमाज दीन का सतून है, जिसने नमाज कायम की दीन को कायम किया और जिसने नमाज को छोड़ दिया दीन को ढा दिया। मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाज ऐसी इबादत है जो कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क करती है, और मकसद ये था कि बच्चे के ज़हन में बचपन से बिठाया जाए कि नमाज बहुत मोहतरम निशान इबादत है। इसीलिए अगर वाज़ो नसीहत यकीनन काबिले मुबारकबाद है तो उसकी भी बचपन से जरूरत है कि बच्चों के दिमाग में बैठाया जाए और उसकी अहमियत दी जाए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं
ذمہ داران میں سے حضرت ناظم صاحب دامت برکات ہوں گے کہ انہوں نے اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھا اور اس مدرسے میں ایک منظم انجمن کے قیام اور اس کے نصف شہری پروگرام کی اجازت مرحمت فرمائی. ہم شکر گزار ہیں حافظ جنید صاحب صدر محترم کے. یقیناً ہم کو معلوم ہے کہ اگر ان کا تعاون اور امداد نہ ہو تو کوئی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہے. یقیناً بہت تعاون ہے جس کی بنا پر ہمارے حوصلے کو چار چاند لگا ہوا ہے اور ہمارے جذبے اڑ رہے ہیں. یقیناً ان کے تعاون کا نتیجہ ہے. ہم شکر گزار ہیں تمام اساتذہ کرام کے جن کے تعاون سے یہ محفل کا منعقد ہو رہی ہے. اس موقع پر اگر شکر ادا نہ کروں اپنے رفیق محترم عزیز محترم مولوی محمد عاطف ندوی کا تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی کہ یقیناً وہ قابل جہاں دیدہ بھی ہے اور ماہر فن بھی ہے اور وقتاً فوقتاً مفید مشوروں سے ہم سب کو نوازتے رہتے ہیں. اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. یقیناً ان کا ورع، تقوی اور معصیت سے اجتناب قابل رشک ہے. ان کو دیکھ کر یہ شعر ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے. حقیقت خدا یاد آئے جو جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے. نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہے ذل رحمانی اور انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے. انہی کی اتباع پر ناز کرتی ہے مسلمانی. اور رہے دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور کپڑوں کو ہرگز نہ لگے پانی. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مشاہدے میں ہے کہ بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں مئے گلگور سے بچ جانا. تمام اساتذہ کرام کا بہت بہت شکر گزار ہوں جن کی آدھے ایمان کی حفاظت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پورے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور جن کا آدھا ایمان ابھی محفوظ نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی رکاوٹوں کو آسان فرمائے، غیر سے انتظام فرمائے اور جلد از جلد ایمان کی حفاظت کے وسیلے پیدا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی بات اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہذا پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نعت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور نعت نبی گنگنانے کے لیے محمد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دیتے ہیں اور اس سے سن کر استقبال کرتے ہیں کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد ہے وہ بس پھر ان کے بعد کیا کہیے. موضوع تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سرکار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے. میرے سرکار کی باتیں بھلائی ہی بھلائی ہے. میرے سرکار کی باتیں گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو. صحابہ نے سکھائی ہے، صحابہ نے سکھائی ہے. میرے سرکار کی باتیں بھلائی بھلائی ہے. میرے سرکار کی باتیں بنے صدیق فاروق کو غنیوں حیدر کلار نے، صدیق فاروق کو غنیوں حیدر کلار. وہ جن کے من کو بھائی ہے، وہ جن کے من کو بھائی ہے. میرے سرکار کی باتیں بھلائی
میرے سرکار کی باتیں. خزانہ مل گیا ہو یا جہاں میں درد مندوں کو. خزانہ مل گیا ہو یا جہاں میں درد مندوں کو. غریبوں کی کمائی ہے, غریبوں کی کمائی ہے, میرے سرکار کی باتیں. ہدایت رہنمائی ہے, میرے سرکار کی باتیں. بھلائی ہی بھلائی ہے, میرے سرکار کی باتیں. بھٹکنے ہی نہیں دیتا ہے ان کا اسوہ حسنہ. بھٹکنے ہی نہیں دیتا ہے ان کا اسوہ حسنہ. باور میں نہ خدائی ہے, باور میں نہ خدائی ہے, میرے سرکار کی باتیں. بھلائی ہی بھلائی ہے, میرے سرکار کی باتیں. اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے میں. اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے میں. ہمیشہ جگمگائی ہے, ہمیشہ جگمگائی ہے, میرے سرکار کی باتیں. بھلائی ہی بھلائی ہے, میرے سرکار کی باتیں. ہوئی تدبیر نفرت کی وفاؤں کے چمن میں کے. ہوئی تدبیر نفرت کی وفاؤں کے چمن میں کے. ہوئی تدبیر نفرت کی وفاؤں کے چمن میں کے. ہوئی تدبیر نفرت کی وفاؤں کے چمن میں کے. محبت کی دعائی ہے, محبت کی دعائی ہے, میرے سرکار کی باتیں. بھلائی ہی بھلائی ہے, میرے سرکار کی باتیں. ہدایت رہنمائی ہے, میرے سرکار کی باتیں. السلام علیکم. حضرات, نعت نبی کے بعد ہم میدان خطابت کا رخ کرتے ہیں, کیونکہ یہی اس کے قیام انجمن کا اصل مقصد ہے کہ ہم زبان بیان سے روشناس ہو سکے. تو آئیے ایک بے باک مریض سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں, جس سے میری مراد محمد عابد ہوئے. اس شعر کے ساتھ کی خطابت کی بلند شانی مسلم ہے زمانے میں. خطابت کی بلند شانی مسلم